مگر مومنوں کے سینوں سے کیسے نکالو گے؟ اگر ذکر اہل بیت سے کوئی شیعہ ہوتا ہے تو پھر ہمت کرو، آگے بڑھو، نماز میں محمد اور آل محمد پر درود کو بھی نکال دو۔ اگر ذکر اہل بیت سے کوئی شیعہ بنتا ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے سب سے بڑا شیعہ زمین پر میں ہوں، لا مکان میں خدا ہے۔ وہی کہتا ہے نا کہ میرے حبیب پر اور اس کی آل پر درود پڑھو۔ نماز میں اپنے ذکر کے ساتھ، اپنے حبیب کے ذکر کے ساتھ اہل بیت کا ذکر بھی جوڑ دیا۔ کیا مطلب؟ کہ میرا ذکر قبول نہیں جب تک میرے حبیب کا ذکر نہ ہو، اور میرے حبیب کا ذکر بھی، سیرت بھی، سنتیں بھی قبول نہیں جب تک میرے حبیب کی آل کا ذکر نہ ہو۔ اگر خدا کا ذکر قبولیت چاہتے ہو تو مصطفیٰ کا ذکر کرو، اور اگر مصطفیٰ کے ذکر کی قبولیت چاہتے ہو تو آل محمد کا ذکر کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، مقام اہل بیت۔ نماز کیا ہے؟ صحابہ کرام احد کے میدان میں خندق کھود رہے تھے کہ 4 نمازیں قضا ہو گئی۔ کتنی نمازیں؟ بلند آواز سے کتنی نمازیں؟ پچھلے بھی بولیں، کتنی نمازیں؟ 4 نمازیں قضا ہو گئی۔ صحابہ کرام عشاء کے بعد حضور سے کہتے ہیں حضور خندق تو کھود لی مگر 4 نمازیں قضا ہو گئیں تو کیسے پڑھیں؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھتے جاؤ جیسے میں کرتا جاؤں ویسے کرتے جاؤ، نماز ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ سجدے کا نام نماز ہے، رکوع کا نام نماز ہے، قیام کا نام نماز ہے، قرات کا نام نماز ہے، قعدے کا نام نماز ہے، تشہد کا نام نماز ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نماز عبادت ہے، اس کا دوسرا نام مصطفیٰ کی ادائیں ہے۔ جو میرا حبیب کرتا جائے وہ تم کرتے جاؤ، سمجھ لو کہ نماز ہو گئی۔ کس کو خدا نے آ کے نماز پڑھ کے دکھائی ہے؟ کوئی ایک بندہ تو ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائے کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے کہ وہ اس نے ہمیں نماز سکھائی ہے کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہوا، کوئی رتبے والا ہو یا کم رتبے والا؟ رب تو نماز سے ویسے ہی پاک ہے، کیونکہ نماز میں سجدہ اور رکوع اور عاجزی اور تذلل ہے، اور رب اس سے پاک ہے۔ عبادتیں جتنی بھی ہیں رب کی، ان کا دوسرا نام مصطفیٰ کی ادائیں۔ روزہ اگر عبادت ہے تو رکھ کے کس نے دکھایا؟ مصطفیٰ نے۔ زکوٰۃ عبادت ہے تو ڈھنگ کس نے سکھایا؟ مصطفیٰ نے۔ اگر حج عبادت ہے تو کر کے کس نے دکھایا؟ میرے آقا نے۔ رب کی ساری عبادتیں لے آؤ، کوئی بھی عبادت رب کی ادا نہیں ہے، مصطفیٰ کی ادائیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ کوئی ایک عبادت تو دکھا دو جو رب نے کر کے دکھائی ہو۔ کوئی رب نے نہیں کی۔ بہانہ عبادت کا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ بہانہ۔ در حقیقت اللہ اپنے پیارے کی ادائیں قیامت تک زندہ رکھنا چاہتا ہے، قیامت تک زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے دیکھتے جاؤ جیسے میں کرتا جاؤں ویسے پڑھتے جاؤ، تمہاری نمازیں قضا ہو جائیں گی۔ حضور نماز خود قضا پڑھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ قضا پڑھ رہے ہیں۔ کتنی نمازیں؟ 4 نمازیں۔ میں نے آقا کی روح کے سامنے ہاتھ باندھ کے عرض کی حضور 4 نمازیں قضا آپ ادا فرما رہے ہیں، ادھر آپ کا کرم ہوا تو علی کی 1 نماز قضا ہوئی تھی، وہ بھی ادا پڑھوائی آپ نے۔ آقا یہ قضا کیوں پڑھی؟
فرمایا اپنی امت کو بتانے کے لیے ادا پڑھو تب بھی میری سنت سمجھ کے، اگر قضا پڑھو تب بھی میری سنت سمجھ کے۔ میرے آقا نے فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ اگر کوئی سو گیا، اس کی آنکھ نہیں کھلی اور نماز گزر گیا وقت، تو اٹھتے ہی سب سے پہلے بھاگے، وضو کرے اور نماز پڑھے، کسی سے بات نہ کرے۔ جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوگا، رب فرشتوں سے کہے گا قضا کا ثواب نہیں لکھنا، ادا کا لکھنا۔ اللہ وہ کیوں؟ فرمایا سو جو گیا تھا، سو جو گیا تھا، آنکھ نہیں کھلی اس کی۔ تم نے دیکھا نہیں کہ آنکھ کھلتے ہی کس بے چینی سے، کس تذبذب سے، کس اضطراب سے یہ بھاگا وضو کے لیے، اور اس نے پہلے نماز پڑھی، دنیا کا کوئی کام نہیں کیا۔ اگر اس بے چینی کو دیکھ کے بھی میں اس کو قضا کا ثواب دوں، تو وہ جس نے قسمیں اٹھائی تھی بیٹھ کے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، وہ تو خوش ہوگا، میں اس کو خوش کیوں کروں؟ میرے بندے صرف اپنے دل کا قبلہ درست کر لے، پھر جتنا مانگتا جائے گا وہ بھی دوں گا، اور اپنی رحمت سے بن مانگے بھی دوں گا۔ اس لیے فرمایا جب میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف بھاگ کے آتا ہوں، جب میرا بندہ میری طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم اٹھا کے آتا ہوں۔ رب نے دیکھا ہے کہ یہ قضا کر چکا ہے نماز، مگر اٹھا، رویا، بے چینی سے بھاگا اور نماز پڑھی، تو رب نے کہہ دیا قضا کا نہیں، ادا کا ثواب لکھو۔ فرمایا اگر میرا کوئی بندہ کام میں اتنا مشغول ہوا یا کسی پریشانی میں اتنا غرق ہوا کہ اس کو نماز کے وقت کے گزرنے کا احساس نہ ہوا، مگر جو ہی اس کو یاد آیا اس نے فوراً نماز قضا ادا کر لی، تو فرمایا اسے بھی قضا کا ثواب نہیں، اللہ قضا پڑھی ہے، فرمایا پڑھی قضا ہے مگر ثواب اسے ادا کر دو۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اس شیطان نے جس طرح آدم علیہ السلام پر نسیان طاری کر دیا تھا اور جنت سے نکال دیا تھا، یہ بھی تو اسی کا بیٹا ہے، اس نے اس پر نسیان کیا، جو ہی نسیان کا پردہ چاک ہوا بھاگا اور میری بارگاہ میں جھک گیا، اس لیے قضا کا ثواب نہیں، ادا کا دوں گا۔ اس لیے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ارے راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ شیطان نے کہا تھا نا اللہ سے، دیکھو وہ کتنا بڑا توحید پرست تھا، تعریف کرنی چاہیے نا اس کی، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ہے جی، آپ کو تو کہنا چاہیے ہمیں کہ کرنی چاہیے، ہماری تو دوستی ہیں اس کے ساتھ، یا نہیں ہے دوستی ہیں؟ نہیں ہے تو پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر اس کے کہنے پر کیوں چلتے ہیں؟ پھر جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ملاوٹ کیوں کرتے ہیں؟ غیبت کیوں کرتے ہیں؟ زنا کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایک مثال میں اکثر تقریروں میں دیتا ہوں کہ ایک پٹھان شیطان کو کنکریاں مارنے سے پہلے اس سے باتیں کر رہا ہے، کنکریاں بھی اس کے پاس ہے، جوتا بھی اٹھایا ہوا ہے اس نے میناک کے میدان میں۔ تو کسی نے کہا کہ ذرا سنو تو صحیح یہ کہہ کیا رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ تو ایک بندہ آگے ہوا، اس نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا خوچا تیری ہماری دوستی پکا ہے، بس میری حج کی مجبوری ہے کہ مجھے تجھے جوتے مارنا ہے۔ دوستی ہم نے اس سے نہیں توڑی، توڑ دو شیطان سے دوستی، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پھر دیکھو میرے آقا فرماتے ہیں رب سے، رب کے اذن سے، آسمان سے، جنت سے، بیت المعمور سے، عرش سے فرشتے اتریں گے اور تم سے مسافر۔ اس نے قسم اٹھا کے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت کی قسم کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے پوچھا کیسے گمراہ کرے گا؟ اس نے کہا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اس کو گھیروں گا اور گناہ کراؤں گا اس سے، اور گناہوں میں اسے ڈبو دوں گا،
اس کی صبح بھی گناہوں میں، اس کی شام بھی گناہوں میں، اس کی خلوت بھی گناہوں میں، اس کی جلوت بھی گناہوں میں۔ یہ کاروبار بھی کرے گا تو گناہ کرے گا، رزق کمائے گا تب بھی گناہ کرے گا، پڑھائے گا تب بھی گناہ کرے گا، پڑھے گا جا کر تب بھی گناہ کرے گا، یہ سفر و حضر میں گناہ کرے گا، میں اسے ڈبو دوں گا گناہوں میں، سمندر کے گناہوں میں ڈبو دوں گا اس کو۔ رب نے کہا کہ تو نے بات پوری کر لی؟ اس نے کہا اللہ کر لی میں نے پوری بات۔ فرمایا تو پھر بھول گیا ہے، تو نے کہا آگے پیچھے دائیں بائیں سے میں اسے گھیروں گا اور گناہوں کے سمندر میں اسے گرا دوں گا۔ رب نے کہا کہ تو چاروں طرف سے گھیر کے اسے سمندر میں گرائے گا، جب یہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کے ایک بار آسمان کی طرف دیکھے گا اور کہے گا اللہ تو غفار اور غفور ہے، اور پھر زمین پر گر کے سجدہ کرے گا، مجھے بھی اپنی عزت کی قسم اس کا پہلا آنسو زمین پر بعد میں گرے گا، اس کے سارے گناہ پہلے معاف کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا نے 4 نمازیں قضا کی تاکہ میری امت کے لیے جہاں ادا میری سنت ہو وہاں قضا بھی میری سنت بن جائے، ورنہ حضور کی قدرت و اختیار تو دیکھیے کہ علی کی ایک نماز قضا ہوئی، آقا نے فرمایا پڑھ لو نماز قضا، تو علی نے کہا حضور قضا نہیں پڑھوں گا، آپ کی اداؤں پر میں نے نماز چھوڑی ہے تو قضا کیوں پڑھوں؟ جب علی نے یہ کہا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، کہا اے اللہ، علی تیری اور میری اطاعت میں تھا۔